تو آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو مستقبل کی ٹیکنالوجی کو پوری طرح بدل سکتا ہے، کوانٹم کمپیوٹنگ۔ جی، اور یہ سننے میں جتنا پیچیدہ لگتا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اسے آسان بنا سکیں۔ بالکل، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ بھی یہی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیں سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ سب سے بنیادی فرق بٹس اور کیوبٹس کا ہے۔ جی، یہیں سے ساری کہانی شروع ہوتی ہے۔ اچھا، تو اسے تھوڑا کھولتے ہیں۔ میرے لیپ ٹاپ میں بٹس ہیں، مطلب یا تو 0 یا 1، سیدھا سیدھا آن یا آف۔ بالکل، ایک لائٹ سوئچ کی طرح۔ صحیح، لیکن کوانٹم کمپیوٹرز میں کیوبٹس ہوتے ہیں، اور ذرائع میں ایک گھومتے ہوئے سکے کی مثال دی گئی ہے جو رکنے سے پہلے نہ چت ہوتا ہے نہ پٹ۔ جی، یہ سپر پوزیشن کا تصور سمجھانے کے لیے ایک اچھی شروعات ہے۔ لیکن اصل میں اس کا مطلب کیا ہے؟ دونوں حالتوں میں ہونا، یہ تو ہماری روزمرہ کی فزکس کے بالکل خلاف ہے۔ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ دیکھیں، سپر پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اسے ناپتے نہیں، مطلب جب تک آپ اسے دیکھتے نہیں ہیں۔ صحیح، تب تک وہ 0 اور 1 کے تمام ممکنہ امتزاجات کو ایک ساتھ تھامے ہوئے ہے۔ صرف 2 نہیں، بلکہ ان کے بیچ لاتعداد امکانات ہیں۔ اچھا، اسی لیے وہ ایک ساتھ اتنے سارے راستوں پر کام کر سکتا ہے؟ بالکل، جبکہ عام کمپیوٹر کو ہر راستہ باری باری آزمانا پڑتا ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور تصور آ جاتا ہے، انٹینگلمنٹ۔ ذرائع میں اسے آئنسٹائن کا حوالہ دے کر فاصلے پر پراسرار عمل کہا گیا ہے۔ یہ تو بالکل سائنس فکشن لگتا ہے نا؟ سچ کہوں تو یہ آج بھی ذہن گھما دیتا ہے۔ جب 2 کیوبٹس انٹینگلڈ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک ہی وجود کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایک وجود، چاہے وہ کتنے ہی دور کیوں نہ ہو؟ جی، چاہے وہ کائنات کے 2 الگ کونوں میں ہوں۔ اگر آپ ایک کی حالت بدلیں تو دوسرے کی حالت فوراً اسی لمحے بدل جائے گی۔ واہ، یہی وہ پراسرار تعلق ہے جو انہیں اتنی طاقت دیتا ہے۔ بالکل، سپر پوزیشن اور انٹینگلمنٹ مل کر اسے وہ طاقت دیتے ہیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بے پناہ طاقتور ہیں، لیکن یہ میرے روزمرہ کے کاموں کے لیے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ میرے لیپ ٹاپ کی جگہ تو نہیں لے رہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا کام وہ مسائل حل کرنا ہے جو اتنے بڑے اور پیچیدہ ہیں کہ آج کے تیز ترین سپر کمپیوٹرز کے لیے بھی یوں سمجھیں کہ ناممکن ہے۔ مثلاً کوئی مثال ہے ذرائع میں؟ جی، ایک بہت اچھی مثال ہے۔ سوچیں کہ ایک نئی دوا کے لیے ایک مالیکیول ڈیزائن کرنا ہے۔ آج کے کمپیوٹرز کو اس کے تمام ممکنہ امتزاجات پر رکھنے میں شاید ہزاروں سال لگ جائیں۔ اور کوانٹم کمپیوٹر؟ وہ شاید یہ کام چند گھنٹوں یا دنوں میں کر دے۔ یہ ہے وہ پیمانہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ تو واقعی ذہن کو ہلا دینے والی بات ہے، لیکن اس طاقت کا ایک تاریک پہلو بھی تو ہے۔ انٹرنیٹ کی سیکیورٹی، اس کا کیا ہوگا؟ ہاں، یہ ایک بہت حقیقی تشویش ہے اور ذرائع اس پر کافی بات کرتے ہیں۔ مستقبل کے طاقتور کوانٹم کمپیوٹرز آج کی سب سے مضبوط انکرپشن کو توڑ سکیں گے۔ یعنی وہ انکرپشن جس پر ہمارے بینک، ہمارے پیغامات، سب کچھ انحصار کرتا ہے؟ جی، بالکل وہی۔ تو یہ ایک طرح کی ڈیجیٹل سرد جنگ ہے۔ ایک طرف کوانٹم کمپیوٹرز تالے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف محققین ایسے نئے تالے بنا رہے ہیں جو ان سے بھی نہ ٹوٹے۔ اسے کوانٹم سیف انکرپشن کہتے ہیں۔ تو یہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ بالکل، اور اچھی بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کمیونٹی نے اس پر کافی پہلے سے کام شروع کر دیا تھا۔ اچھا، یہ تو کچھ تسلی کی بات ہے۔ تو ابھی یہ ٹیکنالوجی عام کیوں نہیں ہے؟ یہ مشینیں دکھتی کیسی ہیں؟ جی، یہ بہت بڑی پیچیدہ مشینیں ہوتی ہیں، بہت ساری تاریں، اور انہیں انتہائی ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے، خلا سے بھی زیادہ ٹھنڈا۔ خلا سے بھی زیادہ ٹھنڈا؟ کیوں؟ کیونکہ کیوبٹس بہت ہی نازک ہوتے ہیں۔ ذرا سی حرارت یا باہر کی کوئی بھی مداخلت ان کی کوانٹم حالت کو تباہ کر سکتی ہے۔ اسے ڈی کوہرنس کہتے ہیں۔ تو چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ بہت زیادہ۔ یہ بے تحاشا مہنگی ہیں اور انہیں چلانے والے ماہرین کی بھی شدید کمی ہے۔ ہم ابھی اس ٹیکنالوجی کے بالکل ابتدائی دور میں ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کوانٹم کمپیوٹنگ کوئی جادو نہیں ہے، یہ فزکس کے عجیب قوانین پر مبنی ایک طاقتور ٹول ہے جو ابھی بن رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ ہماری روزمرہ زندگی کو فوری طور پر نہیں بدلے گا، لیکن اس میں انسانیت کے چند سب سے بڑے مسائل حل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے ذرائع کافی حوصلہ افزا ہیں۔ جی بالکل،
کوئی بھی بنیادی ریاضی، پروگرامنگ اور فزکس کے تصورات سے اس سفر کو شروع کر سکتا ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجسس ہی پہلا قدم ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو۔ جب ہم ایسی مشینوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو بے وقت کئی امکانات کو تھام سکتی ہیں، تو یہ ہمیں ایک سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا یہ ہمیں اپنی زندگی کے ان مسائل کو دیکھنے کا کوئی نیا طریقہ سکھا سکتا ہے جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے صرف ایک یا دو ہی حل ممکن ہیں؟